السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت کی ماؤں اور بہنوں کو میرا سلام۔ میں آپ تمام سے ایک نئے مسئلے پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک بار پھر مخاطب ہوں کہ آئے دن یہ مدعا سننے میں آ رہا ہے کہ لڑکی کو بے جا تکالیف نندیں اور ساس وغیرہ کی طرف سے دی جا رہی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور ماؤں، جب آپ کسی لڑکی کو اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر کے شادی کر کے بڑے ارمانوں سے لا رہی ہیں، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو اپنی زندگی جینے دیجیے، اس کو اپنا گھونسلہ، اپنا گھروندہ بنانے دیجیے، اس کو اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا موقع دیجیے۔ کیوں آپ 24/7 اپنے بھائی پہ، اپنی بیٹے کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کے بجائے مسلط کیوں ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کئی لوگوں کے ساتھ میں نے یہ بات سنی کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ان کی نندیں کافی زیادتی کرتے، وہ لوگ اپنے ماں کے گھر ہی رہتی ہیں اور ہماری بیٹی کو ماں باپ کے پاس آنے جانے نہیں دیتی۔ تو لازمی سی بات ہے بھائی، جو ماں باپ بچوں کو اپنے خون کے لوتھڑے سے، بے جان لوتھڑے سے اتنی بڑی زندگی دے کے، اتنے بڑی عمر تک اپنا خون پلا پلا کر بچوں کو سن بلوغ تک پہنچانے کے بعد جب آپ کو اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھیں گے تو ماں باپ روئیں گے، پریشان ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کا ری ایکشن ہوگا۔ یہاں بات یہ ہے کہ جب لڑکیاں شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے گھروں کی کیوں نہیں، اور جب لڑکی کو آپ اپنے گھر بیاہ کر لائیں تو برائے مہربانی اس کو اپنی زندگی جینے کا ایک موقع عنایت کیجیے۔ آپ اس کی مدد کیجیے اس کے زندگی کو بنانے میں، یہ نہیں کہ آپ اس کی زندگی اجاڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بات پہ آپ تانا ماریں کہ نہیں ہمارے بھائی کی وجہ سے آپ یہاں پہ ہیں۔ ارے آپ کی وجہ سے کیا ہے، آپ کے بھائی کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب اور مقدر کو اس فصلی سے پیدا کیا جس کے ساتھ وہ زندگی کی شروعات کر چکی ہے۔ تو آپ کس طریقے سے بول سکتے کہ نہیں ہمارے بھائی کی وجہ سے تم یہاں ہے ورنہ تمہاری اوقات؟ ارے بابا، اوقات، یہ ساری باتوں سے نا چیزیں الجھتی ہیں۔ زندگی سلجھانے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا، اور خاص کر میری ماؤں اور بہنوں سے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو مہربانی فرما کر اپنے بھائیوں کی زندگی کو اجیرین نہ بنائیں، جہنم نہ بنائیں اس لڑکی کی زندگی کو جو آپ کے بھائی کے ساتھ زندگی کی ابتدا کرنا چاہتی ہے، قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی ہے۔ آپ لوگوں کو شادی ہوتے ہی بھائی کی ایسے خوف پیدا ہو جاتا کہ اب یہ لڑکی آ کے ہمارے بھائی کو ہمارے خلاف بھڑکا دیں گی، یہ لڑکی آ کے میرے بیٹے کو میرے سے جدا کر دے گی۔ اگر آپ کا اتنا ہی ڈر خوف ہے تو آپ شادی کے لیے کسی کے گھر پہ بیٹی مانگنے کے لیے مت جائیے۔ بیٹی کو ارمانوں سے کر کے لانے کے بعد اس قسم کا ٹارچر مت دیجیے۔ ارے بیٹے کو ہمارے خلاف بہکا دے رہی، ارے بیٹی کو میرے بچیوں کے خلاف کر دی۔ اگر آپ کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں تبھی آپ یہ ساری چیزیں دوسروں میں ٹٹولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آنے والی ایک مجبوری میں آئی ہے کہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہوں گے، آنے والی ایک مجبوری میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ماں باپ کے نام پہ یہ ہے کہ جوان بچی گھر پر ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اس رشتے کو نبھانے کے لیے وہ بچی کئی قربانیاں دے کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آ گئی، جس سے انجان ہے، ناواقف ہے، کچھ بھی نہیں جانتی ہے آپ کے اور آپ کے گھر کے خوبیوں کے بارے میں، مگر پھر بھی اللہ کے اوپر توکل کر کے وہ لڑکی جب زندگی کی ابتدا کرنا چاہتی ہے تو آپ قدم قدم پر اس کے اوپر مسلط مت ہوئیے۔ کب سو رہی، کب جاگ رہی، کب آ رہی، کب جا رہی، کیا کھا رہی، کیا لا رہی، یہاں تک کہ حد ہو گئی۔ میری بہنوں کی طرف سے مجھے اس بات کو سننے کو مل رہا ہے کہ اس کے کمرے کے ڈسٹ بن تک چیک کیے جا رہے ہیں کہ شوہر کہیں کچھ باہر سے چھپا کر لا کر تو نہیں دیا۔ افسوس، انتہائی افسوس۔ میری بہن، جو آج آپ کسی بھائی کی زندگی خراب کر رہے ہیں، کسی باوج کی یا کسی لڑکی کی زندگی خراب کر رہی ہیں، انشاءاللہ کل آپ کے پیٹ میں جو اولاد ہے اس کو یہ ساری چیزوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ دستور ہے، کیونکہ وقت کا پہیہ جو ہے گول گھوم کر پھر آپ پر آنے والا ہے۔ جہاں آپ کسی کو تکلیف دیے کل آپ کے اوپر وہ تکلیف ہونے والی ہے۔ تو کیا آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ آپ جو غلطی کر رہے ہیں اس کی سزا آپ کی اولاد بھگتے؟ تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے قطع کی تھی، صدیوں نے صدا پائی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لڑکی اتنے سارے ڈپریشن کو دیکھتی، ماں باپ کی جدائی میں، ماں باپ کے گھر سے دور، بھائی بہنوں سے دور، اپنی محبت اور اپنے گھروندے کو چھوڑ کر ایک نئے آشیانے میں آ کر ٹھہر جاتی ہے، اور جب اتنی سختیوں کو، اتنی زیادتیوں کو، اتنا ٹارچر، دماغی تناؤ کو دیکھتی ہے، وہ دو ہی قدم لینے کے اوپر مجبور ہو جاتی ہے، یا تو ماں باپ کے گھر واپس چلی جائے یا پھر وہ اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دے، تاکہ ان سارے کانٹے دار زہر میں ڈوبے ہوئے الفاظ سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔
کیا آپ ایک لڑکی کے گھر اس لیے گئے تھے کہ اس کو اس کے ہی ہاتھوں قتل کرنے پر اکسائیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہی ہیں اتنے حالات بگاڑنے کے بعد؟ کیوں مائیں یہ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی کی طرح وہ بھی کسی کی لخت جگر نور نظر ہے؟ کیوں مائیں پشت پناہی کرتی ہیں؟ کیوں مائیں اور بہنیں بھائیوں کے کان بھر بھر کر آنے والی نسلوں کے اندر یہ فساد برپا کر رہے ہیں کہ بیٹی 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 ہوتی ہے اور بہو بہو ہوتی ہے؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ضرور آپ کو اپنی سوچ بدلنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی ہے لیکن رشتہ دنیا نے بنایا ہے۔ آپ جس دن اس کو آگے بڑھ کر اپنے کلیجے سے لگا کر یہ محسوس کریں گے کہ میں اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گی کیونکہ یہ میری امانت ہے، 10 لوگوں میں نے اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح پڑھا کر لایا، تو یقین مانیے کسی کی بیٹی آنکھ سے آنسو نہیں گرائے گی۔ کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے بضد نہیں ہوئیں گی اور بلکہ یہی بولے گی کہ نہیں میری ساس ہے، میرے کو اس کی خدمت کرنا ہے، میرے سسر ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ بیٹیوں کو اپنے گھر بھی جائیے، بہوؤں کو موقع دیجیے اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی زندگی گزار کر آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ خوف ہے کہ نہیں ہمارا بھائی اتنا اچھا ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہے، ہمارا بھائی ہمارے بھابھی کے باتوں میں آ جا رہا، بیٹے کے باتوں میں آ جا رہا، بہو برباد کر دے رہی سا، تو بہن اور میری ماں آپ لوگ بچے کی شادی مت کیجیے، مت کیجیے۔ ان حالات کو دیکھنے کے بعد کسی ماں نے مجھ سے پوچھا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی مہلت دی ہوتی تو یہ بہنیں اور ماں کسی بیٹے کو کسی اور کا شوہر بننے سے پہلے ہی اپنے گھر میں ایک شو پیس بنا کے رکھ لیتی تھی اور کم از کم میری بچی کی زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ کسی ماں سے پوچھئے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد ایک ایک رات کی کروٹ بدلنے پر جب ایک امید تھی کہ میری اولاد ہوگی، اور جب اولاد پیدا ہونے کے بعد اس بے جان لوتھڑے کو بڑا کرتے 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 ایک تناور درخت بناتے ہیں، اور وہ جب درخت پر کوئی سامنے والا کلہاڑیوں سے وار کر رہا ہے، کسی کی زبان چل رہی ہے، کوئی تانے مار رہا ہے، کوئی ہاتھ بھی چلا رہا ہے، تو سوچئے کہ ان ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوں گی۔ یہ اس لڑکی کے بارے میں سوچئے کہ کس طریقے سے اس کے لب کب کپاتے ہوں گے کہ اپنے ماں باپ کو اپنی درد بھری کہانی سنائے۔ لڑکی اس خوف میں خاموش ہے کہ میرا درد اور تکلیف سن کر میرے ماں باپ کہیں دائی اجل کو لبیک نہ کہہ دے، بس صبر کی رسی کو تھامی ہوئی ہے۔ اس معصوم اور مظلوم کے بارے میں سوچئے جو رات کی تاریکی میں اللہ کے در پر سجدہ کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے اور دل لرز رہا ہے کہ یا اللہ تو میرے ساتھ انصاف کر۔ کیا آپ اللہ کے اس خوف اور دردناک انجام سے بچنے کی کوئی کوشش کر سکتے ہیں؟ یا آپ اپنے آپ کو سوسائٹی میں یہ بتا سکتے کہ نہیں بہو تیز تھی، بہو کی زبان چلتی تھی، نہیں بہو بار بار میکے جانے کا اصرار کر رہی تھی، اسی نے یہ پہل کی، اسی نے، ہر بلیم آپ اس معصوم اور بد زبان پر ڈال رہے ہیں، اور وہ معصوم لڑکی صرف ماں باپ کی عزت اور انا کو اپنے سر کا تاج بنا کر ہر ظلم اور ستم کو برداشت کر رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار آپ بہنیں اور ماں ہیں۔ آپ کو آپ کا بھائی بہت پیارا دکھتا، آنے والی لڑکی میں ہر قسم کی برائی دکھتی، جبکہ وہ انتخاب آپ بہنوں کا اور ماں کا ہوتا ہے، جبکہ بیٹا خود اس ذات سے، اس لڑکی سے ناواقف تھا جس کو آپ نے اس سے نکاح پڑھایا ہے۔ ہر بات میں برائی پیدا کرنے کا انجام برا ہی نکلا ہے، ہر بات میں برائی پیدا کرنے کا انجام برا ہی نکلا ہے۔ کب اندھیروں سے سورج نکلا ہے، کب اندھیروں سے سورج نکلا ہے۔ سوچئے آپ کسی کی زندگی کو برباد کر رہی ہیں صرف ایک اپنے دماغی سکون کے لیے، صرف آپ کی دل کی جلن اور حسد کے لیے، صرف آپ یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی بھائی جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ اس سے بے لوث محبت کرے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے رکھی ہے۔ جو محبت میاں اپنی بیوی سے کرتا، جو محبت ایک بیوی اپنے میاں سے کرتی، وہ محبت آپ نہ اپنی ماں سے کر سکتے، نہ اپنی بہن سے کر سکتے، نہ اپنے بھائی سے کر سکتے، نہ اولاد سے کرتے، کیونکہ یہ ایک واحد اور واحد رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو۔ تو ہم کس محبت کی، ہم کس جذبے کی برابری کرنے جا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود مستند کر چکا ہے، بیان کر چکا ہے، بتا چکا ہے، اور ہم
اس رشتے کو توڑنے کے لیے، اس رشتے کو بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دن رات مکمل اپنی جستجو کرتے ہیں کہ ارے کیا ہوا، ارے ان کو ایسا پینا، ارے ان کو، جس کے جو مقدر کا ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ کوئی ایک نوال آپ کو بڑھ کے کھلا نہیں سکتا، اگر وہ مقدر میں آپ کے پاس نہ آنے والی چیز ہو تو کوئی چاہ کر بھی آپ کو لا کے نہیں دے سکتا۔ تو پلیز آپ تمام سے میری ادباً گزارش ہے کہ کسی بیٹی کے ارمانوں کی ڈولی کو ڈولے میں مت بدلیے، کسی معصوم کے ارمانوں کی سیج کو جلا کر خاکستر مت کیجیے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آنے والی بیٹی کو، آنے والی بہو کو ہر پل ایک نئی زندگی دیجیے۔ دیکھیے آپ کا گھر، آپ کا آشیانہ کتنا مہکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، یہ ساری چیزیں دیکھیے۔ اگر کبھی آپ کا زیادتی یا غصہ کر رہا ہے تو بیٹے کو سمجھائیے کہ وہ ہر چیز چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے، بجائے اس کے آپ اس کو ورغلاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بیٹے اور بھائی کو اکساتے ہیں کہ اگر وہ کوئی سوال کا جواب تم سے درکار کرے تو تم ہاتھ چلا دو، تم میاں ہیں، تم شوہر ہے، تم کو زیادہ حق حاصل ہے۔ شوہر کے صرف یہی حقوق ہیں کیا قرآن مجید میں؟ آج آپ جن حقوق کی بات کر رہی ہیں، برائے مہربانی وہ سارے حقوق آپ اپنی دیوار پہ چسپاں کر لیجئے۔ ان قریب یہ ساری تاریخ آپ کے ساتھ ضرور دہرائی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے انصاف کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدل دنیا میں ہی دے گا، خواہ وہ اچھائی سے ہو یا برائی سے ہو۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ کسی بیٹی کو سولی چڑھنے پر مجبور مت کیجیے، کسی بہو کو اس کے سنہرے گھونگھٹ سے نکل کر کفن میں اپنا چہرہ دکھانے کے لیے مجبور مت کیجیے۔ آج جو لڑکیاں جس موڑ پر گزر رہی ہیں، جس گمراہی پر آ رہی ہیں، اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم مائیں اور بہنیں ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے لاکھوں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک ہماری ہر بہن کے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی رکھے اور ہر شوہر کے دل میں اس کی بیوی کے لیے محبت اکسا دے۔ آمین، اللہم آمین۔